الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وبعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد افلح من اسلم وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم ایک نئے عنوان کی طرف ایک نیو ٹاپک کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ لاسٹ ہمارے 5 لیکچر ہوئے توحید کے اوپر، کہ عبادت صرف کس کی جائیں گی؟ اللہ کی، اور اس میں ہم نے سب قسم کی توحید کے بارے میں دیکھا ہے کہ اللہ کی ذات میں اس کو ایک ماننا ہے، اس کے صفات اور ناموں میں اس کو ایک ماننا ہے، اور عبادت بھی صرف اسی کی جائیں گی۔ سمجھے آپ کو؟ یہ 3 چیزیں ہم نے دیکھی تھی، پھر اس کو ہم ان ڈیٹیل ہم نے بہت سارے اس میں نکات ایک کے بعد ایک ہم دیکھتے رہے۔ اوکے، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب ذرا آپ لوگ دھیان سے سنیے۔ اب یہ تو پتہ چل گیا کہ عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہے گا۔ مطلب دنیا میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ تو کیا صرف اس میں نجات ہے؟ نہیں، توحید کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ اتباع یعنی اطاعت، یعنی کس کو فالو کیا جائے گا، کس کے طریقے پر چلا جائے گا۔ اس میں اللہ کی اطاعت کے بعد جو اطاعت کی جائیں گی کس کی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مطلب عبادت صرف ایک اللہ کی، اب دوسرے نمبر پر کیا آ رہا ہے یہاں پر؟ اطاعت، فرما برداری، کس کے طریقے کو، کس کے میتھڈ کو فالو کریں گے آپ عبادت کے لیے، ورنہ کوئی بھی اپنے من سے کیسے ہی کرے گا۔ تو یہ بھی توحید کے اندر شامل ہے۔ آپ بولیں گے کیسے؟ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت یعنی اپنے لاز جب اتارے زمین پر انسان کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کے گائیڈنس کے لیے، تو ڈیفینیٹلی اس نے طریقہ بھی بتایا گا نا، اس کی عبادت کیسی کی جائے گی، کیسے اس کو مانا جائے گا، عبادت کا طریقہ کیا رہے گا۔ کچھ لوگ رہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ایک گاڈ کو مان لو، راستے کس طرح سے بھی ہو، کتنے بھی ہو، سب ایک طرف جاتے ہیں۔ نہیں، راستہ بھی ایک ہی ہے۔ جیسے وہ اللہ ایک ہے، اس تک پہنچنے کا راستہ بھی ایک ہے۔ اگر لوگوں کو چھوٹ دے دی جائے، اجازت دے دی جائے کہ سب اپنے اپنے طریقے سے کیسے بھی کرو، تو اس طریقے سے تو لوگ کیا کریں گے؟ اپنے من مانی چیزیں ایجاد کر لیں گے، جس کا کوئی ثبوت، جس کا کوئی پروف اللہ کی طرف سے یعنی اس ایک ستیہ ایشور کی طرف سے ہے ہی نہیں۔ تو لہٰذا یہ بھی ضروری ہے کہ فالو کس کو کیا جائے، میتھڈ کون سا رہے گا، اور کس طریقے سے ہم چلیں گے۔ چلیے ہم اب اسی کی شروعات کر رہے ہیں، یعنی اتباع رسول، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی فالو کیا جائے گا۔ ورنہ آج آپ دیکھیں گے ہر کوئی کچھ بھی کرتا ہے، الگ الگ طریقے ایجاد کر لیے لوگوں نے عبادت کے۔ کوئی ایک ٹانگ پر کھڑے ہوا ہے، کئی سال سے عبادت کر رہا ہے، کوئی الٹا ہو کر عبادت کر رہا ہے، پیڑ کو لٹک گیا، کوئی کیا کر رہا ہے، زمین کھود کر اندر بیٹھ جاتا ہے، عبادت کر رہا ہے۔ ہاں، یہ لوگوں نے طریقے عبادت کے، ورشپ کے الگ الگ بنائے ہیں۔ کوئی جھاڑ کو پوج رہا ہے، کوئی پہاڑ کو پوج رہا ہے، کوئی قبر کو پوج رہا ہے، کوئی زندوں کے سامنے سر جھکا رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب غلط ہے۔ اگر آپ کسی کو کہیں گے کہ یہ چیز غلط ہے، تو وہ کہے گا کہ نہیں بھائی یہ تو میرا طریقہ ہے، میں نے اپنے بڑوں کو، اپنے پوروجوں کو اسی پہ پایا ہے۔ ہر کوئی اپنا اپنا جب طریقہ بتائے گا تو پھر یونیٹی کہاں سے آئے گی؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ یونیٹی تو کرنا ہے، لوگوں کو ایک جگہ تو لانا ہے،
تو ڈیفینیٹلی ایک جگہ جب لانا ہے تو اس میں راستہ بھی ایک ہی بتانا پڑے گا آپ کو, طریقہ بھی ایک ہی بتانا پڑے گا. اس لیے یہاں پر ہم یہ جو ہے اس ٹاپک کی یہاں پر شروعات کر رہے ہیں کہ طریقہ کون سا ہوگا, کس کا ہوگا, کیسے ہوگا اور ایسا کیوں ہے. انشاءاللہ ساری باتیں یہاں پر آئیں گی. تو اس کے لیے ہم کچھ بیسک ٹرمز, کچھ بنیادی یعنی فنڈامنٹل پوائنٹس ہم پہلے دیکھیں گے. جس طرح سے ہم سبجیکٹس میں کیمسٹری فزکس میں بھی فنڈامنٹلس دیکھتے ہیں پہلے, چھوٹی چھوٹی چیزیں, تب آپ آگے آنے والے کنسیپٹ کو سمجھ پاتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سنت کسے کہتے ہیں. سنت یہ لفظ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ سنت کسے کہتے ہیں. سنت کا جو لغوی معنی ہے, جس کو لٹرل میننگ کہتے ہیں, ڈکشنری میننگ جس کو کہتے ہیں, اس کا معنی ہوتا ہے راستہ. ٹھیک ہے, سنت کسے کہتے ہیں, راستے کو کہتے ہیں, پاتھ, وے, اس کو کہتے ہیں سنت. ٹھیک ہے, اور طریقہ یہ بھی ورڈ عربی سے آیا ہے, طریق راستے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, طریق مطلب راستہ, تو طریقہ یا سنت یہ ایک ہی ہم معنی میں ہوتے ہیں. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک حدیث ہے جو کہ ابن ماجہ میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے کوئی اچھا طریقہ یعنی اچھا راستہ جاری کیا اور اس کے بعد اس پر عمل کیا تو جاری کرنے والے کو اپنے عمل کا ثواب بھی ملے گا, اور اس کے بعد اس پر جتنے لوگ آئیں گے اس طریقے کو اپنائیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے, جبکہ عمل کرنے والے لوگوں کے اپنے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی, لیکن جس نے شروعات کیا اس کو ثواب ملتا رہے گا. مطلب آپ نے ایک اچھا طریقہ جاری کیا. اب آپ بولیں گے اچھا طریقہ, ہر انسان کے نزدیک طریقہ اچھا الگ ہوتا ہے, سمجھا آپ کو؟ تو اپنے منمانا طریقہ نہیں, جو قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے, جس کی دلیل ہے اس سے وہ ثابت ہے, سمجھا آپ کو, وہ طریقے کی بات چل رہی ہے, اچھا طریقہ. جیسے مثال کے طور پر ماحول میں, معاشرے میں لوگ کنجوس ہو گئے, صدقہ خیرات نہیں کر رہے, بند کر دیا, جبکہ یہ سنت ہے. اسلام اس کے تعلق سے ہمیں گائیڈ کرتا ہے غریبوں کی مدد کی جائے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آدمی سب سے مانگتا پھر رہا ہے, کوئی اس کو نہیں دے رہا ہے, کنجوس بن گئے لوگ, صدقہ خیرات نہیں کر رہے, ڈونیٹ نہیں کر رہے. لیکن ایک آدمی کھڑے ہوتا ہے اور جا کر کچھ صدقہ دے دیتا ہے, کچھ خیرات اس مانگنے والے کی ہیلپ کر دیتا ہے, تو لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو دیکھ کر پھر سب لوگ آگے بڑھتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ہیلپ کرتے ہیں اسی وقت یا بعد میں کبھی, کہہ رہے ہاں ہم تو بھول گئے, تو یہ ایک اچھا کام تھا, ایک اچھی چیز تھی, ہم بھول گئے تھے, اس آدمی نے ہمیں یاد دلوا دیا. تو آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگ شروع کر رہے ہیں, تو شروعات کرنے والے کو ثواب تو ملا اپنا, جو دوسرے اس کو فالو کر رہے ہیں اچھے کام کو, ان کو بھی ثواب مل رہا ہے. لیکن جس نے شروعات کی اس کو سب لوگوں کا ثواب بھی مل رہا ہے, مطلب بونس ایکسٹرا. تو یہ فائدہ ہے اچھا طریقہ جاری کرنے کا, سنت طریقہ جاری کرنے کا. اسی طرح کہا, اور جس کسی نے برا طریقہ جاری کیا جس پر اس کے بعد عمل کیا اس پر گناہ ہوگا, اور ان لوگوں کا گناہ بھی جنہوں نے اس پر عمل کیا, جبکہ برے طریقے پر عمل کرنے والے لوگوں کے اپنے گناہوں سے کوئی کمی نہیں کی جائیں گی. ایک آدمی نے برا طریقہ جاری کیا, ایک ماحول اور معاشرے اور ایک سوسائٹی میں یا ایک گروپ میں, اسٹوڈنٹس ہے کالج کے, گرلز ہے یا بوائز ہے, کسی نے آ کر ایک برائی پھیلا دی. بچے ایک جگہ بیٹھتے تھے, کوئی بری باتیں نہیں کرتا تھا, گالی گلوچ نہیں کرتا تھا, غیبت نہیں کرتا تھا, سگریٹ, تمباکو, ٹوبیکو, ڈرگز وغیرہ کی جیسی بری عادت, ایک ماحول اس سے کیا تھا, دور تھا. ایک آدمی آتا ہے اور ایک برائی لوگوں میں پھیلا دیتا ہے. کسی کو سگریٹ کی عادت ڈلوا دی, ٹوبیکو کی عادت ڈلوا دی. گرلز کا گروپ تھا, ایک دوسرے کی بیک بائٹنگ, غیبت وغیرہ سے دور تھے, اچھا اسلامی ماحول تھا. کوئی ایک لڑکی آ جاتی ہے اور وہ برائیاں شروع کر دیتی ہے, اس کا دیکھا دیکھی سب شروع کرتے ہیں. تو شروع کرنے والے کو گناہ ملا
اس کے بعد جتنے لوگوں نے اس کو فالو کیا ان کو بھی گناہ ملا، اور شروع کرنے والے کو سب سے زیادہ گناہ ملا، سب لوگوں کا۔ کتنی خطرناک بات ہے نا؟ اس لیے طریقہ صحیح ہونا ضروری ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اس حدیث سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے، اگر طریقہ صحیح ہے، قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، ٹروتھ ہے، فیکٹ ہے، حدیثوں سے مکمل طور پر ہم کو اس کی رہنمائی گائیڈنس ملتا ہے، آپ اس کو شروع کیجئے، چاہے پورا زمانہ آپ کے خلاف ہو۔ معاشرے ماحول میں کسی کو، نوجوانوں کو داڑھی نہیں ہے، آپ نے داڑھی رکھی سب کے خلاف جا کر، لوگ آپ کو بہت برا برا کہتے ہیں، کچھ بھی نام رکھتے ہیں، ایک سے ایک لقب سے آپ کو نوازتے ہیں، الگ الگ آپ کے لیے جو ہے نک نیمز بہت سارے ایسے رکھ دیتے ہیں، وہ آپ اس پر صبر کرتے ہیں، لیکن آپ کو دیکھ کر جتنے لوگ فالو کریں گے ان کو جو ہے ان کو تو ثواب ملے گا، آپ کو سب کا ثواب ملے گا۔ ایک ماحول ہے، کوئی پردہ نہیں کرتا ہے، آپ اکیلے ہیں، ایک ایسے کالج میں آپ چلے گئے کوئی پردہ نہیں کرتا ہے اور آپ پردہ کر رہے ہیں، تو بے شک آپ کو لوگ ٹاؤنٹنگ کریں گے، برا کہیں گے۔ اسلام فوبیا تو ابھی آپ دیکھتے ہیں نیٹ کے اوپر بہت چل رہا ہے، کتنا ستایا جا رہا ہے۔ یہ سارے ماحول میں بھی اگر ایک لڑکی پردے کی پابندی کرتی ہے، بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاتی ہے، اس کو دیکھ کر جتنے لوگ فالو کریں گے سب کا ثواب اس کو ملے گا۔ کب تک؟ جب تک وہ چین چلتے رہیں گی۔ اب یہ چین قیامت تک بھی چل سکتی ہے، کوئی نہیں جانتا۔ تو اچھا طریقہ جاری کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، صرف نیت کو خالص کرنا کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ تھی سنت کی اصطلاح، لغوی معنی اس کا، ٹھیک ہے۔ اور سنت کسے کہتے ہیں ابھی میں آگے بتا رہا ہوں آپ کو۔ شریعت کی نظر میں اصطلاح کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے آپ، جو اصطلاحات ہوتی ہیں، ڈیفینیشنز جو ہوتے ہیں، کنسپٹس جو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے لٹرل میننگ اور ایک ہوتا ہے کنسپچول۔ تو جب ہم بولتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں، شریعہ یعنی اسلامک لا کے انڈر میں اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ جیسے میں نے اگزامپل آپ کو لیا تھا اس سے پہلے کہ ایک ڈور پہ لکھا ہوا ہے پش تو آپ دھکا دیتے، ایک ڈور پہ لکھا ہوا ہے پل تو آپ کھینچتے، ایک ڈور پہ لکھا ہوا ہے لفٹ، آپ اس کو اٹھاتے نہیں ہیں۔ اب وہاں کنسپٹ ہے، اس کی ایک اصطلاح ہے نا، وہ ایک مشین ہے، آپ اس میں بیٹھیں گے، بٹن دبائیں گے، وہ اٹھائیں گے آپ کو، سمجھا آپ کو؟ تو ویسے ہی لٹرل میننگ تو ہو گیا اس کا راستہ، طریقہ۔ اب شریعت کی نظر میں یعنی اسلامک لا کے اندر یہاں پر سنت کا مطلب کیا ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اسے سنت کہا جاتا ہے۔ شارٹ میں میں نے آپ کو بتا دیا۔ حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے طریقے پر چلنے سے گریز کیا وہ مجھ سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، یہ آپ نکاح کے خطبوں میں سنتے ہیں بار بار، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، مطلب جس نے ہمارے طریقے سے اعراض کیا، مطلب میرا بتایا ہوا میتھڈ، عبادت کیسے ہوگی، نماز کیسے ہوگی، حج کیسے ہوگا، عمرہ کیسے ہوگا، عبادتیں جتنی ہیں کیسے ہوگی، لین دین، تجارت، ہر چیز، جس نے میرے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر عمل کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو یہاں لفظ استعمال کیا ہے فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي، مطلب میرا طریقہ۔ تو اب شریعت کی نظر میں سنت کی اصطلاح یہ ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ، آپ کا بتایا ہوا طریقہ، آپ کی بتائی ہوئی سنت۔ سنت اور طریقہ ایک ہی ہے، راستہ، سمجھا آپ کو؟ تو اس کو ہی فالو کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اس میں تھوڑا بہت بھی کمی زیادتی کریں گے، نہیں اتنا کر لیے تو چلتا، اتنا سمپل سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، کچھ لوگ کچھ عجیب عجیب بدعتیں کرتے ہیں گھروں میں، عجیب عجیب قسم کی رسمیں مناتے ہیں، جب ان کو بولا جاتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، ایسے مت کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں برائی کیا ہے، ہم لوگوں کو تو کھانا کھلا رہے ہیں، غلط کام تھوڑی ہے، فاتحہ دے رہے تو کیا ہوا، اللہ کی تو تعریف کر رہے ہیں، کھانے کو رکھ کر اس پر فاتحہ پڑھی جاتی ہے، کہا اللہ کی تو تعریف کر رہے ہیں، کہا جاتا ہے فلاں جگہ جا کر قربانی کرنا یہ شرک ہے، فلاں بابا کے نام کا بکرا اس کو ذبح کر رہے ہیں، فلاں جگہ کے نام کا، فلاں عبادت گاہ کا، ہے نا،
تو یہ کیا ہے بولتے، ہم کہتے ہیں کہ وہ شرک ہے، تو کہتے نہیں اللہ کا نام لے کر تو ذبح کیا ہم نے اس کو، لیکن طریقہ اللہ کے رسول کا نہیں ہے نا، سمجھے آپ کو؟ تو طریقہ بھی اللہ کے رسول کا ہونا چاہیے وہاں پر۔ وہ جب نہ کہے تو آپ ان سے ایسے کہو کہ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، اگر میں نے 5 پڑھا تو کیا ہوگا؟ نماز قبول ہوگی؟ نہیں ہوں گی، وہ خود بولیں گے نہیں ہوں گی، ان سے پوچھو کیوں نہیں ہوں گی؟ 1 رکوع بڑھ گیا، 2 سجدے بڑھ گئے، اللہ کی ہی تعریف کر رہے، غلط تھوڑی کر رہے، لیکن غلطی ہوتی کیا کرتے اپن؟ سجدے سہو، ہے نا؟ کیوں نہیں پڑھتے 5 رکعت؟ خوش ہو جانا، 5 رکعت پڑھے، 4 کے بجائے آج پڑھا 5 ہو گئی، کتنا اچھا ہو گیا۔ کسی نے آپ کو بولا نہیں، وہ خود بولے گا، جو غلط کام کرتا ہے، بدعت کرتا ہے نا، وہ خود بولے گا نہیں ایسا نہیں چلتا۔ اس کو پوچھو کیوں نہیں چلتا، تو بولیں گا اللہ کے رسول نے ایسے نہیں پڑھا، ظہر کی 4 ہی پڑھتے ہیں۔ تو اس کو بھی یہی بولنا، پھر جو تم کر رہے عمل، یہ بھی اللہ کے رسول نے نہیں کیا۔ تو کچھ لوگ الٹا دماغ رکھتے ہیں، وہ بولتے ہاں تمہارے ہاتھ میں گھڑی کیسا ہے؟ اللہ کے رسول نے تو گھڑی بھی نہیں پہنے۔ تو پہلے سمجھ لینا آپ کہ بدعت بولتے کس کو ہے، بدعت ہوتی کیا۔ کچھ لوگ بولتے ہیں ہاں تم گاڑی پہ گھوم رہے، بدعت ہے؟ نہیں، بھی اللہ کے رسول تھوڑی بائک پہ گھومے، گھوڑے چلاؤ پھر۔ ہاں تو ان کو سمجھانا پڑے گا کہ ابھی ان کو ایسے بولنا نہیں، لیکن ابھی آپ پیدل عقل سے ایسے غلط بات کریں گے۔ ان کو اچھے سے اصلاح کا انداز بھی صحیح ہونا چاہیے، بدتمیزی نہیں کرنا ہے، ادب کے ساتھ بات کرنا ہے، کسی کے ساتھ بھی آپ کرتے اخلاق کے ساتھ بات کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ان کو کیا کہیں گے؟ آپ بتائیں گے نہیں بدعت اس کو کہتے ہیں کہ ثواب کی نیت سے کوئی ایسا عمل کیا جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اور آپ یہ امید لگا کر بیٹھے کہ یہ آپ کا عمل جو ہے یہ اسلام کا حصہ ہے، اس سے ثواب ملے گا، اللہ خوش ہوگا، اللہ کے رسول خوش ہوگے، یہ بدعت رہتی ہے۔ ان کو سمجھانا چاہیے گھڑی کوئی ثواب کی نیت سے نہیں پہن رہا ہے، یہ تو استعمال کی چیز ہے، دنیاوی چیز ہے۔ پینٹ شرٹ اور جیکٹ ویسٹ کوٹ یہ بدعت نہیں ہے، سمجھا آپ کو؟ بدعت کیا ہے کہ عبادت کے جو طریقے ہیں، یعنی کوئی بھی ایسا عمل آپ یوں کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے آپ کو ثواب مل جائے گا، لیکن اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، تو آپ نہیں کر سکتے۔ چھوٹی سی مثال، ہر نماز کے بعد آپ کو پڑھنا ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، 34 مرتبہ پڑھتے ہیں کچھ روایت میں، کچھ جگہ اس کے آگے آپ کچھ کلمات پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ 33 کی جگہ 35 کیوں نہیں پڑھتے؟ ثواب ہی تو ملے گا نا۔ آپ بولیں گے نہیں طریقہ سنت نہیں ہے، میتھڈ رانگ ہو رہا۔ تو ویسے ہی تمام چیزوں میں آپ اپنے دل سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں آپ بولیں گے پھر نفل کا کیا؟ ہاں نفل انلیمیٹڈ آپ کتنا بھی کیجئے، نفل عبادت، نفل نمازیں، نفل اذکار، ذکر، کوانٹٹی فکس نہیں کر سکتے آپ۔ 33 ہے تو 35 نہیں کر سکتے، 33 مرتبہ پڑھیں گے، اور دل بول رہا ہے آپ کا پڑھنے کا، تو الگ سے خالی بیٹھے بیٹھے کتنے بھی مرتبہ پڑھتے رہو۔ اپنے پاس لوگ بینچ لگاتے 100 بار 1000 بار، اور ایک ریکارڈڈ رہتا، ریکارڈ بنتا، سارے لوگ جمع ہوتے، معلوم آپ کو کتنے بار؟ 1.25 لاکھ، جو کہ امپاسبل رہتا ہے، ایک میں 3 گراتے ہو سب کو جان پر آتا پڑھنے کا ہو، ہے نا؟ تو یہ چیزیں غلط ہے، صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے آگے چلتے ہیں۔ تو یہ لٹرل میننگ بھی ہو گیا، کنسپچول بھی ہو گیا شریعت کی نظر میں۔ آگے چلتے ہیں۔ سنت کی 3 قسمیں ہیں۔ سنت یعنی طریقہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ۔ کتنے اس کے ٹائپس ہیں؟ 3۔ سنت قولی، قولی مطلب بولنا، ٹھیک ہے؟ سنت فعلی، فعل مطلب عمل اپنا، ٹھیک ہے؟ سنت تقریری، تقریر کہتے ہیں اس کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا اور روکا نہیں، مطلب اس کی بھی اجازت ہے، کر سکتے، وہ بھی سنت ہو جاتی ہے۔ تو قولی، فعلی اور تقریری، عام لفظوں میں ہم کہیں گے اس کو قولی مطلب وربل، جو آپ نے کہا ہو ایسے کرو، آپ نے کہا ہو مردوں سے داڑھی رکھو، مونچھوں کو تراشو، عورتوں کی طرح مت بنو، سمجھا گیا آپ کو؟ تو یہ کیا ہو گیا؟
قول ہو گیا نا، یہ آپ نے کہا نا، اور اس کی بڑی اہمیت ہے. جو اللہ کے رسول بول دے نا اس کا اور زیادہ وزن ہوتا ہے بنسبت اس کے جو آپ کی فعلی ہے، یعنی جو آپ خود کرتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر حکم ہے کہ رکھو، عورتوں سے کہا پردے کی پابندی کرو، ہے نا. تو یہ کیا آپ کا قولی سنت ہے، یہ اس کو حدیث بھی کہہ سکتے ہیں ہم. سنتیں جو حدیثوں کے ذریعے روایتوں کے ذریعے آتی ہے، سمجھا نا آپ کو، یہی سنت ہے. جو سنت آ رہی ہے کئی راویوں کے ذریعے سے اس کو ہم کہتے ہیں حدیث. سمجھا، حدیث سنت ایک ہی ہے. حدیث کا لٹرل میننگ کیا ہے؟ نیوز. حدیث کس کو بولتے ہیں؟ نیوز کو. ٹھیک ہے، لیکن یہاں حدیث کا خاص مقام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خبر آئی ہے، خبر نیوز، اسے ہم کہتے ہیں حدیث. چلیے، سنت اور یہ ایک ہی ہے، اس کو الگ تقسیم نہیں کرنا ہے، ہم بعد میں کبھی اس پر ڈسکشن کریں گے. تو پہلی سنت مطلب وربل. کون سی سنت؟ قولی. قول ورڈ کیا ہوتی ہے؟ وربل. دوسرا کیا ہے؟ سنت فعلی. فعلی مطلب آپ نے فعل، آپ کا جو آپ نے عمل کیا، پریکٹس، آپ کی جو پریکٹس تھی، سمجھا آپ کو، وہ بھی سنت ہوتی ہے. سمجھا آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے، آپ کا لباس کیسے ہوتا، سمجھا آپ کو، یہ سب آپ کا طریقہ تھا، آپ کی سنت تھی. کوئی اس کو اپناتا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ اور بھی چیزیں ابھی ہم مختصر سا بول رہے ہیں. تیسرا ہے سنت تقریر. مطلب آپ نے کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا اور اس کو روکا نہیں، مطلب اجازت ہے، پرمیٹیبل، مطلب پرمیشن ہے اس کی. سمجھا آپ کو. اگر آپ نے کسی کو روک دیا مطلب وہ چیز جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں غلط چیزوں کو کبھی برداشت نہیں کرتے، اور جہاں خاموش ہے مطلب اس کی اجازت ہے. چلیے، 3 ہو گئے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال سمجھ لیتا ہے. مطلب یہ کون سی سنت ہوئی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا. تو کون سی سنت ہوئی؟ قولی کی مثال ہو گئی نا، کہ بسم اللہ کہنا ضروری ہے. اپنے پاس نئی دعا نکال لی، کہاں سے لائے پتہ نہیں ہے، کیا پڑھتے اپنے پاس؟ بسم اللہ وعلا برکت اللہ. سنت صرف اتنا ہی ہے، بسم اللہ بس، ہے نا. سنت صرف اتنا ہی ہے، بسم اللہ پڑھنا ہے آپ کو کھانا کھانے سے پہلے. وہ لمبی چوڑی جو آپ نے لائے، کہاں سے لائے، وہ آپ خود جو ہے دیکھیے، آپ خود اس کو جو ہے تحقیق کیجئے، معلوم کیجئے کیا ہے اس کی حقیقت. چلیے، یہ مسلم کی حدیث تھی. ٹھیک ہے، یہ کتابوں کے نام ہے بخاری، مسلم. ٹھیک ہے، کبھی ہم اس پر بھی بات کریں گے. چلیے، فعلی کی ایگزامپل دیکھیے، پریکٹس آپ کی جو تھی. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں درست کرتے. درست فرماتے. جب ہم سیدھے کھڑے ہو جاتے تو اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے. تو صحابہ نے آپ کو دیکھا یہ عمل کرتے ہوئے کہ پہلے صفیں درست کی جائے، پھر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی جائے. سمجھا آپ کو. تو آپ نے کسی سے کچھ کہا نہیں، آپ نے عمل کیا. سمجھا آپ کو. آپ نے جو عمل کیا صحابہ نے اس کو دیکھا اور اس کو کاپی کیا، تو یہ بھی کیا ہو گئی؟ سنت. سمجھا آپ کو. چلیے، تیسرا جو ٹائپ تھا وہ کیا تھا؟ تقریری. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا کیمسٹری، فزکس، سسٹمیٹک، بیسک ٹرمز، کلاسیفیکیشن، ویسے دین کو بھی اچھے سے سسٹمیٹیکلی سیکھنا چاہیے. اس سے یاد بھی رہتا ہے، سمجھ میں بھی آتا ہے، دوسروں کو سمجھانے آتا ہے. ٹھیک ہے. چلیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ تھا، جب بھی کسی کو کوئی بات سمجھاتے یا سکھاتے تو پہلے اچھے سے بٹھاتے، اس کی پوری بات سنتے، پھر اس کو پوچھتے تمہاری بات ختم ہو گئی کیا، اب میں اپنی بات رکھوں؟ سامنے والا کہتا ہاں، پھر اللہ کے رسول اپنی بات رکھتے. مطلب یہ دیکھیے ٹیچنگ لرننگ کا کتنا زبردست سسٹم تھا جو اللہ کے رسول کی زندگی سے ہم کو ملتا ہے. اور
وہ اسٹوڈنٹس بھی کیسے تھے دیکھیے آپ. صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کو واعظ یا بیان دیتے, تقریر دیتے, اسپیچ دیتے, تو ہم لوگ ایسے بیٹھتے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں. کنسنٹریشن کا ایگزامپل دیکھیے آپ. پڑھائی کرنے والے اگر دین کو سمجھیں گے نا, بہت اچھی پڑھائی کریں گے. صحابہ کا دیکھیے آپ اٹینڈنس, ان کا اٹینشن بھی اور اٹینڈنس بھی دونوں دیکھیے آپ. کہتے ہم ایسے سنتے اللہ کے رسول کی بات جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں, مطلب ذرا بھی مومنٹ نہیں ہے, اتنا کنسنٹریشن سے سن رہے ہیں. اور اپن تو ہلتے کیا لیڑے آتے ایسے, مطلب برے حالات میں بیٹھتے, اور کنسنٹریشن اپنا کیسے ہوتا ہے. اس لیے وہ اسٹوڈنٹ بیسٹ اسٹوڈنٹ تھے, اس لیے انہوں نے صحیح چیز کو اچھے سے سیکھا اور پوری دنیا پہ چھا گئے. وہ سمجھا کو. اب چلیے, تو تقریری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی چیز کرتے ہوئے دیکھا لیکن خاموش رہے. جیسے ابو داؤد کی حدیث ہے, حضرت قیس بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو صبح کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے دیکھا. مطلب فجر کی نماز ہو گئی تھی, 2 سنت کب پڑھتے ہیں؟ فرض سے پہلے. اب جماعت ہو گئی, اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے, تو دیکھا کہ ایک آدمی آیا اور 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے فرض کے بعد. صبح کی نماز تو 2 رکعت ہے. اس آدمی نے جواب دیا, میں نے فرض نماز سے پہلے کی 2 رکعتیں نہیں پڑھی تھی, لہٰذا اب پڑھ رہا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب سن کر خاموش رہے. یعنی پرمیشن, اجازت. مطلب کوئی آدمی کسی وجہ سے پہلے 2 رکعت بھول گیا, لیٹ ہو گیا, فرض کے پہلے جو پڑھی جاتی ہے, لیٹ ہو گیا, 2 سنت اس کی چھوٹ گئی, تو 2 رکعت فرض امام کے ساتھ پڑھ لے گا وہ, اور بعد میں 2 رکعت سنت پڑھ سکتا ہے. اپنے پاس نہیں پڑھتے ہے نا, اپنے پاس کیا کرتے ہیں, امام صاحب نماز پڑھاتے رہتے ہے نا, تو جلدی جلدی بھاگتے جاتے, اور وہ فرض ان کے امام صاحب کے پہلے رکوع میں جانے سے پہلے پھٹاپٹ 2 رکعت ختم کرتے. چھوٹے بچوں کے جیسا, چھوٹے بچے مغرب میں ایسے ہی کرتے نا, کور کرتے جلدی, پھر آ کر برابر پیچ اپ کر کے جڑ جاتے. وہ بعد میں کھڑے ہونا جان پہ آتا بولے اپنے کو. چھوٹے بچے رہتے نا, ابھی ان کو معلومات نہیں رہتی, تو بڑے فجر میں کرتے ایسا. ہاں, جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوئی جب جماعت چل رہی ہے فرض, اور پیچھے کوئی دوسری نماز پڑھتا تو اس کو درہ کوڑا لگاتے تھے. فرض نماز کے ٹائم کوئی نماز نہیں, جب فرض نماز ہوتی ہے تو کوئی عبادت نہیں. آپ جا کر دیکھ لو حج عمرہ میں طواف بھی روک دیا جاتا ہے فرض نماز جب کھڑے ہوتی ہے تو, حالانکہ طواف سال بھر چالو رہتا ہے 24 آور, 24x7, لیکن فرض نماز کے ٹائم سب کو روک دیا جاتا ہے. فرض نماز پڑھتے ٹائم آپ پیچھے کوئی عبادت نہیں کریں گے, لیکن لوگ پڑھتے ہیں غلط ہیں. تو وہ شخص نے 2 رکعت چھوٹ گئی تھی, تو ان کے لیے دلیل ہے, پڑھ سکتے ہیں, اس کی دلیل ہے یہ حدیث میں, یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. انہوں نے 2 رکعت پڑھی, اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کون سی نماز پڑھے, تو کہا کہ پہلے کی 2 سنت چھوٹ گئی تھی تو اب پڑھ رہا ہوں میں, پہلے جماعت میں مل گیا تھا, میں نماز ختم کیا جماعت والی فرض, اب 2 رکعت سنت پڑھ رہا ہوں. تو آپ خاموش رہے, مطلب اجازت ہے. تو اس کو کہتے ہیں تقریری. تو یہ تھا سنت, اس کا لٹرل میننگ, کنسپچول میننگ یعنی شرعی اصطلاح, اس کے ٹائپس اور اس کے ایگزامپلس. انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.